بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادات میں ہمارے نبی ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتائے ہیں۔ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں انہیں اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو وہ 5 چیزوں میں جمع ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے معاشرت، ساتھ میں رہنا۔ ایک انسان سماج میں رہتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ میں رہنے کے ساتھ ساتھ اسے سب سے زیادہ ازدواجی زندگی سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہے، ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہے۔ عام لوگوں کے نزدیک تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اس طرح رہیں، لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو جو عام انسان یا عام مذہب کے لوگ اسے بنیادی یا انسانی ضرورت سمجھتے ہیں، اسلام نے اس کی بھی تعلیمات دی ہیں۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی تعلیمات کو نہیں جانتے۔ اسی لیے اگر ہم سماج میں دیکھیں تو میاں بیوی کے تعلقات، ازدواجی زندگی کو لے کر کے غیروں کے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہی کچھ یا اس کے جیسا یا اس سے زیادہ کہہ لیجئے یا کم و بیش ویسا ہی ہم مسلمانوں کے درمیان بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق جو معلومات ہیں، ان معلومات کو، ان تعلیمات کو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے آج کے اس پیغام کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی گزاری، 1 سے زائد بیویاں آپ کی تھیں، اور آپ نے سب کو اچھی طریقے سے رکھا اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو جو نبی 1 سے زائد بیویوں کو اچھی طریقے سے رکھ سکتے ہوں، اس نبی کے امتی اس نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے کیا ایک بیوی کو اچھی طریقے سے نہیں رکھ سکتے؟ یقیناً رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہتر کس طریقے سے ہوں۔ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو صرف 2 لوگوں کے درمیان تعلقات خراب نہیں ہوتے، بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور اس تعلق کی خرابی کی وجہ سے آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ بچے بھی اپنا مستقبل کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کو بے شمار افراد ایسے ملیں گے کہ ان کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو گیا، ماں باپ کے درمیان ڈیورس ہو گیا، جس کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کو ناپسند کیا ہے۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، جو سہولیات آج ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ازواج مطہرات کو، صحابہ کی بیویوں کو وہ سہولیات میسر نہیں تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی زندگیاں خوشگوار تھیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے کہ ان کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہیں، ان کے گھروں میں ویسی سہولتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ان کی زندگیاں اور خصوصاً ازدواجی زندگی خوشگوار تھی۔ اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس کے دین کو سیکھا تھا، کہ شوہر
کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کو جاننا چاہیے۔ یہاں پر مختصر کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، ورنہ ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول، سکون خانہ، ازدواجی زندگی کے رہنما اصول، خوشگوار ازدواجی زندگی کس طرح گزارے، اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہمارے علماء کی موجود ہیں، ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہم یہاں پر چند باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس لڑکی سے ہمارا نکاح ہوتا ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف اللہ اس کے رسول کے نام پر وہ ہمارے گھر میں آئی ہے، حکم خدائے پاک ہے، سنت رسول کی، بس اس لیے یہ پارہ دل دے رہا ہوں میں۔ ایک باپ اپنی بچی کو پال پوس کر بڑا کر کے اللہ اس کے رسول کے نام پر ایسے شخص کے حوالے کرتا ہے جس کو وہ جانتا تک نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو وہ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو شوہر کو سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ بیوی کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں۔ بیوی کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے تحفظ، پروٹیکشن۔ تحفظ میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کے لیے رہنے کا انتظام کرے، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت کا انتظام کرے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری عورت کی بنیادی ضرورت ہے توجہ، اٹینشن۔ ہم اپنی بیویوں کو توجہ دیں، اپنی بیویوں کو وقت دیں، ان کے اچھے برے کو پوچھیں، ان کی بیماری آرامی کا خیال رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے حوصلہ افزائی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں اپریسیشن۔ عورت کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو ہم اس خوبی کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے اور ہر انسان کے اندر کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوبیوں کو سراہتے تھے، انہیں اپریشیٹ کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ شوہروں کی طرف سے چند غلطیاں ایسی ہیں کہ جن غلطیوں کی بنیاد پر شیطان میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈال دیتا ہے، اور یہ نفرت ایسی آگے بڑھتی ہے کہ بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے۔ ہم اس پیغام میں بتانا چاہتے ہیں، اس پیغام کے ذریعے، کہ شوہروں کی غلطیاں کیا ہیں۔ 10 غلطیاں شوہروں کی ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی شوہر کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ بیوی کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی اور اس سے زیادہ دکھ کی بات کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر اس کو نظر انداز کرے۔ ہمیں اپنی بیویوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات ہو جاوے تو ہمیں اس بات کو بیٹھ کر کے حل کر لینا چاہیے، لیکن بیوی کو نظر انداز کرنا یہ شوہر کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ہر چھوٹی موٹی بات پر طلاق کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی دھمکی دینا یہ بہت خطرناک غلطی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان طلاق دے ہی دیتا ہے۔ اس لیے مذاق میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اور مذاق میں یا حقیقت میں بھی اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیں گے تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تیری اس کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، یہ کسی اور عورت کو چاہتا ہے، اس لیے تجھے طلاق دے کر کے اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ جس دن عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے، اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور پھر زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ تیسری غلطی ہم شوہروں سے یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض مرتبہ حقیقت میں اور بعض مرتبہ مذاق میں اپنی بیویوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ دوسری شادی کی دھمکی دینا یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ شیطان ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات میاں بیوی کے درمیان ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے۔ جہاں یہ شک اور شبہ پیدا ہوا، وہاں سے زندگی کی گاڑی دوسری پٹری پر جانا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ شک کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر بیوی کے دل میں شک پیدا ہو گیا شوہر سے متعلق،
شوہر کی کسی بات سے، جیسے کہ اس نے دھمکی دی کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، چاہے اس نے مذاق میں یہ بات کہی ہو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان بیوی کے دل میں یہ بات جما دیتا ہے کہ یہ یقیناً دوسری شادی کرے گا، اور وہاں سے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوسری شادی کی دھمکی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 4، جو شوہروں سے غلطی ہوتی ہے وہ اپنی بیویوں کو بے عزت کرنا۔ ہر ایک کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم اسے گھر کے دوسرے افراد کے سامنے اگر بے عزت کریں گے تو اس کے دل میں پھر ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی۔ غلطی ہوتی ہے، انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو کسی غلطی پر اگر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں تنہائی میں اس بات کی طرف توجہ دلائیں، سب کے سامنے بے عزت نہ کریں۔ 5ویں ایک غلطی کہ اپنی بیوی کو شوہر وقت نہ دے دیں، یہ بہت خطرناک غلطی ہے، اور خصوصاً ہمارے شہر مالیگاؤں میں یہ وبا بہت عام ہے۔ ہم لوگوں کی عادت اتنی خراب ہے کہ ہم رات میں بلا کسی وجہ کے ہم راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں، اور جاگنے کا جو ہمارا وقت، جاگنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گھر نہیں بلکہ گھر کے باہر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لمبا وقت ہم گزارتے ہیں، اپنی بیویوں کو ہم وقت نہیں دیتے۔ بیویوں کو وقت نہ دینا یہ شوہر کی بہت خطرناک غلطی ہے۔ آپ مختصر میں یہ بات سمجھ لیں کہ بیویوں کو وقت نہ دینا یہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی بیویوں کو وقت دینا چاہیے۔ نمبر 6، بہت سارے افراد گھر میں بیویوں کے لیے بے شمار پابندیاں رکھتے ہیں اور اپنے لیے آزادی رکھتے ہیں۔ مثلا گھر میں کوئی سامان ادھر ادھر پڑا نہیں رہنا چاہیے، یہ پابندی بیوی کے لیے ہے، لیکن شوہر خود اگر گھر میں آتا ہے تو وہ اس کی پابندی نہیں کرتا، وہ کپڑے اتار کر کہیں پھینک دیتا ہے، ٹوپی اتار کر کے کہیں رکھ دیتا ہے، گھڑی چشمہ اتار کر کے کہیں رکھ دیتا ہے۔ گھر میں شوہر نے بیوی کے لیے قانون بنا کر کے رکھا ہے کہ پنکھا آپ کو نہیں چلانا ہے، لیکن خود آتا ہے تو پنکھا چلا کر کے بیٹھتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بیویوں کے لیے صرف پابندیاں شوہروں کی طرف سے ہوتی ہے، شوہر خود اس پابندی اور اپنے لیے وہ آزادی رکھتا ہے، یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ عورت نفرت کرنے لگتی ہے اپنے شوہر سے، وہ انسان ہے، اس کے لیے اگر کوئی پابندی ہو تو اسی وقت ہو جب کہ ہم بھی اس پابندی میں آتے ہوں۔ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، ہمیں اس کی ضرورتوں کا، اس کے انسان ہونے کا خیال رکھ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ خوشگوار زندگی ہماری بنے گی۔ یہ نمبر 6۔ نمبر 7 یہ ہے کہ بہت سے شوہروں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر نکتہ چینی کی عادت ہوتی ہے۔ وہ گھر میں آئیں گے تو یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ کیوں کام نہیں ہوا، یہ ہوا تو کیوں ایسا ہوا، نکتہ چینی جسے اردو میں کہا جاتا ہے۔ ہر بات پر اگر ہم اپنی بیویوں کی نکتہ چینی کریں گے تو یہ چیز بیویوں کے اندر فرسٹریشن لاتی ہے، جھنجھلاہٹ سی لاتی ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتی ہیں کہ یہ گھر میں نہ آویں تو ہی اچھا ہے۔ یہ بہت خطرناک غلطی ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 8، کسی تیسرے شخص کے لیے اپنی بیوی سے جھگڑا کرنا، مثلا اپنے بھائی کے لیے، یا یہ کہ اپنے دوست کے لیے کہ میرا دوست آیا تو نے اس کا اکرام کیوں نہیں کیا، میرا بھائی آیا اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا۔ کسی اور شخص کے لیے، تیسرے شخص کے لیے اپنی بیوی سے جھگڑا کرنا یہ بہت بڑی غلطی شوہروں کی ہوتی ہے۔ ہمیں اگر کوئی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے حقیقت حال کو سمجھنا چاہیے، پوری بات معلوم کرنا چاہیے کہ واقعتاً یہ بات ایسی ہے یا ایسی نہیں ہے۔ اگر وہ بات ایسی نہ ہو تو ہمیں اس پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے کسی تیسرے شخص کے لیے اپنی بیوی سے جھگڑا کرنا یہ شوہر کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 9، اپنی بیوی پر الزام لگانا یہ شوہر کی بہت خطرناک غلطی ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے تو الزام لگانے سے پہلے اس بات کا تصفیہ کرنا چاہیے، الزام لگانے سے پہلے اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوا کہ بیوی نے
جو کام نہیں کیا شوہر نے اس کے اوپر اس کام کا الزام لگا دیا، چوری کا الزام لگا دیا اور دوسرے الزامات لگا دیے، حالانکہ بیوی نے وہ کام نہیں کیا تھا لیکن شوہر نے الزام لگا دیا اور شک شبہ ان کے درمیان پیدا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے بات طلاق تک آ گئی، اور اچھی خاصی زندگی، اچھی بھلی خوشگوار جو زندگی چل رہی تھی وہ صرف حقیقت حال معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو الزام لگا دیا گیا اس کی وجہ سے وہ زندگی برباد ہو گئی۔ نمبر 10، بیوی کے جو رشتہ دار ہیں شوہر ان کی عزت کرے۔ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں شوہر ان کی عزت کرے۔ بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیوی کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتے اور اسے اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، بیوی کے والد کو والد نہیں مانتے، بیوی کی والدہ کو والدہ نہیں مانتے، بیوی کے بھائی کو جو عزت دینی چاہیے وہ عزت نہیں دیتے، اس کے دوسرے رشتہ داروں کی جو عزت ہونی چاہیے وہ عزت نہیں کرتے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ پھر بیوی یہ طے کر لیتی ہے کہ جب تم میرے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتے تو میں بھی تمہارے رشتہ داروں کی عزت نہیں کروں گی۔ اس لیے ہمیں بیوی کے رشتہ داروں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ یہ وہ 10 خطرناک غلطیاں ہیں کہ جو عموماً شوہروں سے ہوتی ہے، اگر ان غلطیوں کی اصلاح کر لی جاوے تو انشاءاللہ خوشگوار ازدواجی زندگی انسان گزارے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر سے بہتر سلوک کس طرح کیا جائے یہ سیکھنا چاہیے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے 10 سنہرے اصول بھی آپ سنیں۔ یہ تو وہ 10 باتیں تھیں جو نہیں کرنی چاہیے، جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، یہ وہ 10 باتیں تھیں۔ اب 10 باتیں آپ وہ سنیں جو شوہروں کو کرنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم گھر میں آئیں تو ہم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ انسان اگر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں آئے گا تو بیوی جو گھر میں کام کر کے تھک گئی ہے، یا یہ کہ گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ اگر اس کی کچھ انبن ہوئی ہے لیکن شوہر کا اگر مسکراتا ہوا چہرہ وہ دیکھے گی تو اس کی وہ تھکن یا اس کا جو ٹینشن ہے وہ آدھے سے زیادہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل اس پر عمل نہ کیا جائے، وہ بیجا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے، آپ کی امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان جب گھر میں آئے، شوہر جب گھر میں آئے تو گھر کے باہر کا ٹینشن گھر کے باہر چھوڑ دے۔ جب گھر میں آئے تو اپنی بیوی کو دیکھ کر یا اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کر کے آئے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے جو کرنے کا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے اچھے کاموں کی تعریف کریں۔ ہر انسان سے اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس نے اچھا کھانا بنایا ہم اس کی تعریف کر دیں، اس نے ہمارے کپڑے اچھے دھوئے اس کی تعریف کر دیں، اس نے اچھی کپڑے پر اچھی طریقے سے پریس کی ہے اس کی تعریف کر دیں، اس نے گھر کی صفائی اچھی طریقے سے کی اس کی تعریف کر دیں۔ جو بھی اچھا کام بیوی کر رہی ہے اس کی تعریف۔ بعض مرتبہ بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی گزر جاتی لیکن کبھی بھی وہ اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے اچھے کاموں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تیسرا اصول خوشگوار ازدواجی زندگی کا یہ ہے کہ بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں، یعنی اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے، آپ بکریوں کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے، آپ گھر میں کبھی کبھار جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے۔ ہم مرد حضرات ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام کرنا مطلب جورو کی غلامی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیں گے اس سے انہیں تسلی ہو جاتی ہے۔ بیویاں
عورتیں یہ بہت نرم دل ہوتی ہیں، اگر ان کی تھوڑی تعریف ہو جائے، ان کے کاموں میں تھوڑا ہاتھ بٹا دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو شادی شدہ زندگی ہے یہ زندگی خوشگوار بنے گی۔ نمبر 4، بیوی کو کبھی ہدیہ دینا چاہیے۔ ہم لوگ صرف عید کے دن عیدی دیتے ہیں، اس کے علاوہ بیوی کو کبھی ہدیہ نہیں دیتے۔ ہدیے میں ہم پیسہ دیں، ہدیے میں اس کی من پسند چیز دیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مہنگا ہو، اگر وہ مختصر بھی ہے لیکن شوہر کی طرف سے بیوی کو اگر کوئی ہدیہ ملتا ہے تو بیوی کے دل میں شوہر کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کا چوتھا اصول ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو ہدیہ دیں۔ نمبر 5، بیوی سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت کا اظہار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ہم اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اگر ہم اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کریں گے تو ہماری خوشگوار ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ نمبر 6، اپنی بیویوں سے دل لگی کی باتیں کریں۔ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے سیدھے منہ کبھی بات نہیں کرتے، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہی مردانگی ہے کہ اپنی بیویوں سے سیدھے منہ بات نہ کی جائے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہم اپنی بیویوں سے دل لگی کی باتیں کریں۔ نمبر 7، گھر میں شریعت کی پابندی ہو۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس میں شریعت کی پابندی ہو، گھر کے اندر کا دین ہم معلوم کریں۔ ہماری بیوی کس سے بات کر سکتی ہے گھر میں، اسے بتائیں کہ کون آپ کے لیے محرم ہے اور کون آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور ہم خود بھی اس کی پابندی کریں۔ نمبر 8، میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی بات ہو جائے تو دونوں ایک وقت میں غصہ نہ کریں۔ یہ بہت سنہرا اصول ہے۔ اگر بیوی کو غصہ ہے تو شوہر قابو میں رہے، اگر شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی قابو میں رہے، دونوں ایک ساتھ غصہ کبھی نہ کریں، تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی خوشگوار بنے گی۔ نمبر 9، اگر دن میں کبھی کوئی بات میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو سونے سے پہلے ہم اپنی ناراضگی دور کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کے سوئیں اور صبح اٹھے ہی نہ، وہ رات ہی آخری رات ہو تو پوری زندگی ہمارے ساتھی کو یہ تکلیف ہوگی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس حال میں گئے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ناراضگی ختم کر کے سوئیں گے تو ذہنی اعتبار سے سکون رہے گا، اور جب ذہن کو سکون ملتا ہے تو جسم کو بھی سکون ملتا ہے۔ اور نمبر 10، خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک اصول جو سب سے اہم ہے کہ مرد حضرات اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں۔ مردوں کو طلاق کا اختیار اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ مرد کے اندر عورت کے بنسبت صبر و تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ مرد ہی اگر صبر و تحمل سے کام نہ لیں تو پھر آدمی کا بنا بنایا گھر، اس کی ازدواجی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، اس میں شوہروں کی 10 خطرناک غلطیاں اور شوہروں کے لیے 10 سنہرے اصول خوشگوار ازدواجی زندگی کے بیان کیے گئے ہیں۔ آئندہ کے ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بیانات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ باتیں بھی پیش کی جائیں گی جو عورتوں کے کرنے کی ہیں، وہ سنہرے اصول بھی ذکر کیے جائیں گے جو بیویوں کے اپنانے کے ہیں، وہ غلطیاں بھی ذکر کی جائیں گی جو بیویاں عموماً کر لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔